صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آیا تھا اور اب رمضان المبارک 11 مہینے کی جدائی دے کر چلا بھی گیا۔ خوش نصیبوں نے اس مقدس مہینے کے روزے رکھے، پابندی سے تراویح پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و درود میں وقت گزارا، خوب نیکیاں کیں، اعتکاف کے مزے لوٹے، شب قدر میں عبادتیں کی۔ لاکھوں خوش نصیب ہوں گے جنہیں مغفرت کے پروانے نصیب ہو گئے ہوں گے، اور ہم گناہگار بس سستی میں ہی دن گزر گئے۔ آج کل یہی کرتے ہوئے پورا مہینہ گزر گیا۔ نہ جانے آئندہ سال رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آئندہ سال بھی ماہ رمضان دیکھنا، اس کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ کاش ماہ رمضان کے صدقے ہم سب سدھر جائیں، بس نیکیاں کرنے والے بن جائیں، بے حساب جنت میں ہمارا داخلہ نصیب ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے 2 آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت کریمہ سنیں اور ایمان کو جلا بخشیں۔ میرا مولا فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اے ایمان والو، ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ پاک کی حمد کرو یا تکبیر کہو، کیونکہ رب کریم نے تمہیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ اس پر خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم جیسے نکموں کو کہاں نعمتیں یہ سب عطا کی جاتی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم تو بڑے نکمے ہیں، رمضان گزر گیا، ہم نمازوں کی اچھے طریقے سے اس میں سعادت حاصل نہ کر پائے، نمازوں میں غفلت رہی، تلاوت قرآن میں غفلت رہی، تراویح کی نماز میں غفلت رہی، روزوں میں بھی غفلت رہی۔ روزہ تو رکھا لیکن وقت کیسے گزارا ہم نے؟ اپنے آپ پر ہم خود ہی غور کریں۔ ہمارا جو اندر دل ہے وہ ہمارا جج ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں تو ہمارا دل خود ہی گواہی دے گا کہ تو نے کتنے اچھے سے رمضان گزارا ہے، تو نے کتنے اچھے سے اس ماہ رمضان کی قدر کی ہے، اس ماہ رمضان میں کتنا جی لگا کر تو نے عبادت کی ہے۔ یہ دل ہمارا خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ علامہ حرانی
رحمتullah تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. آپ نے آیت کریمہ کے اس حصے کی بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے. آپ کے فرامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ایک خاص قسم کی ہدایت ملتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کی رغبت بڑھتی ہے، پھر روزہ دار کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت پہ اسباب بڑھ جاتے ہیں، شب قدر جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے. یہ جو خاص قسم کی ہدایت دلوں میں صرف ماہ رمضان میں رکھی جاتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس ہدایت پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے دو طریقے بتائے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ پاک کی تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر پڑھو، دوسرا یہ کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو. یہ جو نعمت عطا فرمائی اس کے شکرانے میں فرمایا گیا کہ پہلا تو یہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جو نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کو عطا فرمایا، ورنہ ہم کہاں تھے ان کے لائق، کہاں تھے ہم ان کے لائق. پھر اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے فوراً بعد عید آتی ہے اور عید کے ایام خوشی کے دن ہوتے ہیں. عام طور پر انسانی طبیعت ایسی ہے کہ خوشی کے وقت غفلت چھا جاتی ہے، بندہ اللہ پاک کی حدود کو پھلانگنے لگتا ہے. بعض دفعہ تو خوشی کا اظہار سرکشی کے انداز میں دیتا ہے، مثلا شراب پی کر، ادھم مچا کر، شور شرابہ کر کے یوں اس کا جواب ہوتا ہے. چونکہ یہ خوشی کے ایام اس طرح غفلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس موقع کے لیے خصوصی تعلیمات دی ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، ماہ رمضان ختم ہوا، اب اس موقع پر اللہ اکبر کہو، اللہ پاک کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں دل لگا کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. اگر ہم ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے تو مولا اس کے بدلے میں ہمیں استقامت کی دولت نصیب فرمائے گا، دل جمعی کی دولت نصیب فرمائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی جو دن ہم گزار رہے ہیں یعنی ماہ رمضان کے بالکل بعد کے دن ہیں، ان دنوں میں یہ دو کام ہمیں لازمی کرنے ہیں، یہ دو کام ہمیں لازمی کرنے ہیں. پہلا کام اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنے عید اور خوشی کے دنوں کو خوبصورت بناؤ. کیسے؟ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر کے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کر کے. حدیث پاک میں ہے رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ 5 چیزیں میزان پر کتنی بھاری ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کہنا، نمبر 2 اللہ اکبر کہنا، نمبر 3 سبحان اللہ کہنا، نمبر 4 الحمدللہ کہنا، نمبر 5 اور آدمی کا وہ بیٹا جو وفات پا گیا اور آدمی نے اس پر صبر کیا، یہ میزان پر بھاری ہے. کرے تو بندہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں میں بندہ جب جی لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کا بدلہ جنت عطا فرماتا ہے اور جنت میں بھی اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے. لیکن ہم کہاں ہیں جو ذکر کریں؟ لغویات سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، موبائل میں سوشل میڈیا پر ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں
خامیاں تلاش کرنے میں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے میں، ایک دوسرے کے تعلق سے برائیاں ڈھونڈنے میں ہمارا وقت صرف ہوتا ہے۔ آؤ میں بزرگان دین کے تعلق سے ان کے ذہن بتاؤں کہ ان کے ذہن کیسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ کو وہ فلاں شخص یوں کہہ رہا تھا، تو آپ نے کہا مجھے اس کی فرصت نہیں، کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں اس کے جواب عطا کروں، میں اس کو جواب دوں۔ مجھے تو اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنا ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے رب کی خوبیاں بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اسی کے لیے میرا وقت تھوڑا ہے، میں اس کی برائیاں کہاں سے بیان کرتا پھروں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہمارا ذہن نہ تلاوت میں ہمارا جی لگتا، نہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا جی لگتا، نہ نمازوں کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے، نہ مساجد کو آباد کرنے میں ہمارا جی لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، جمعہ کے بعد ہی دیکھ لیں، جب جمعہ کی نماز سے سلام پھرتا ہے تو بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ لگتا ہے جیسے ان کے لیے مسجد قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور یہاں سے بس جتنی جلدی رہائی مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دل ہمارے من عبادتوں میں نہیں لگتے، مساجد میں ہمارا من نہیں لگتا۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہم نے عبادتیں کرنا چھوڑ دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں کے سلطان، میں نے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دو کلمے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، دوسرا وہ ہے کہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، اور وہ کلمے یہ ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا ہے، دوسرا اللہ اکبر۔ یہ دونوں کلمے عرش الہی پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے امام مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک اس کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے دو بار کہا اللہ پاک اس کے آدھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے 4 بار یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کو مکمل طور پر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ کہے تو کوئی، جی لگائے تو ان کلمات میں، جی لگائے تو اللہ کے ذکر میں، پھر دیکھے کمال، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اس کے، آخرت میں بھی بیڑا پار کرنے کا سبب بنے گا یہ کلمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء محبوب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ان 4 کلمات کو، اللہ پاک نے ان کلمات کو پسند فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ پر جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جس نے اللہ اکبر کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، اسے بھی یہی ثواب ملے گا جس نے اللہ اکبر کہا۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، کرو آپ اس کو۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، اور جس نے
دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا، اسے 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول بھی مثال بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ وہ درخت بھی ایسا کہ اس کا تنا سونے کا ہے، اس کے اوپر کا حصہ جواہرات کا ہے، اس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اس کے پھل بڑے بڑے مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، بے شک یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ان کلمات کی برکت سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات کا موسم آتا ہے تو پتجھاڑ ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، خود بخود ہی جھڑنا شروع ہوتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، یہ تمام ذکر کرنے والے بندے کے گناہوں کو اللہ پاک ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے پتجھاڑ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مکی مدنی آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ یہ پنکھا بند کروا دو۔ اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا ہوں، میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کے برابر ثواب ملے۔ آج ہماری بھی نیت ہوتی ہے نا، بہت سارے آتے ہیں ایسے عاشق، بہت سارے ایسے عاشق آتے ہیں جو قرآن پاک یاد تو کرنا چاہتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی کرتے ہیں، یاد کرنے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن یاد ہی نہیں ہوتا ان کو۔ اور وہ آ کر کے کہتے ہیں، عالم صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، میں یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے سے میری یادداشت بڑھ جائے، مجھے یاد ہونا شروع ہو جائے۔ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ کتنی قسمت والے ہیں، شوق دیکھیں ان کا، ذوق دیکھیں ان کا، اللہ سے محبت ہی تو ہے یہ کہ وہ یاد کرنے بیٹھتے ہیں، ورنہ ایک تعداد ہے جن کو کچھ نہیں آتا، نمازیں بھی نہیں آتی۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کتنے مفسدات نماز ہیں، یاد ہی نہیں ہے ہمیں۔ بس ہم یہاں پر اپنے ماتھوں کو ٹھوکا پیٹی کرنے آتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم ان تمام مسائل کو سیکھنے والے بنے، ہمارے اندر شوق ہو، ہمارے اندر ذوق ہو، ہم اللہ عز و جل سے پیار کرنے والے بنے، محبت الہی اپنے سینوں میں لے کر جانے والے بنے۔ کاش کہ ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا ہمارا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت امام میں دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کے برابر ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے اس دور میں پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا۔ آج دیکھیں قرآن پاک لکھا ہوا پرنٹنگ میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، ذہن میں اتار لیتے ہیں،
ہے نا ایک طرف بیٹھ کر کے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا. پہلے زمانے میں تو حفظ یاد کرتے تھے، اور حفظ یاد کرنے کے بعد میں پھر اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر حالت میں وہ پڑھتے رہتے تھے. اب ہر حالت سے آپ یہ مراد نہ لیں کہ وہ ناجائز حالتیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی پڑھتے ہوں گے. صحابہ کرام تو ان تمام چیزوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، وہ تو گناہوں سے بہت دور رہا کرتے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے یوں فقہی کتابوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے مراتب وہ ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر ہماری جان قربان، جو سارے نبیوں کے سارے ولیوں کے سلطان ہیں. جس طریقے سے ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام، ویسے ہی غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت نے انہی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر تھا، یعنی غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر تھا. تو وہ غوث اعظم، لیکن وہ بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا درجہ وہ ہے، صحابی کا مرتبہ وہ ہے، صحابی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس مرتبے کو غوث اعظم بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اب اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کیوں غلطی کریں گے، کیوں گناہ کریں گے. اور اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تو فوراً ندامت کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے دکھڑے کو روتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ایسے ہو گیا. وہ چھپاتے نہیں تھے اپنے گناہ کو، فوراً حاضر خدمت ہوتے اور عرض گزار ہو جاتے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے تعلق سے بہتر ہوتا ہے ارشاد فرماتے. تو وہ صحابی بارگاہ رسالت مقام میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میرے آقا، ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب مل جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن کریم زبانی یاد کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابی یاد نہیں کر پا رہے تھے، لہذا یہ سوال کیا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. راوی فرماتے ہیں ان اعرابی نے یہ کلمات اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے. ان اعرابی صحابی نے اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے، گن کر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا، میرے لیے کیا ہے. سبحان اللہ، ان کے جذبے پر ہم قربان. صحابہ کرام نے ہمارے لیے یہ سارے راستے کھول دیے کہ دیکھو ہم سوال کر کے تمہارے ذہنوں کو کھولنے والے ہیں اور ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں. کہا میرے لیے کیا ہے. سبحان اللہ، یعنی میں نے اپنے رب عز و جل کی تعریف تو کر لی، اب میں اپنے لیے کیا مانگوں، کیسے مانگوں. پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافینی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، مجھے عافیت نصیب فرما. راوی کہتے ہیں ان اعرابی نے کلمات بھی انگلیوں پر گنے تو یہ بھی 5 تھے، یہ بھی 5 تھے. اب وہ یہ عزم کر کے چلے گئے یہ 10 کلمات پڑھتا رہوں گا، واپس چلے گئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی نے جو کہا اسے پورا کرے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے. بھلائی سے بھر لیے مطلب پوری زندگی کے لیے انہیں اپنے اوپر نافذ کر لیا. ان صحابی نے کاش کہ ہم بھی اپنے اوپر یہ کلمات نافذ کرنے والے بن جائیں اور رب کی بڑائی
بولنے والے بن جائیں، یوں انشاءاللہ الکریم ہمارے بھی دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اللہ اکبر پڑھنے کے فضائل۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو میزان پر بھاری ہوگی۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں سونے اور جواہرات کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 4 بار اللہ اکبر کہنے والے کو جہنم سے آزادی بخش دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ اکبر کہتے رہا کریں پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر ہو سکے، اگر فارغ ہوں، راستے میں اکیلے چل رہے ہوں، تو ہر قدم پر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلیں۔ آپ جب نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، ہر قدم پر اللہ اکبر کہتے ہوئے آئیں۔ جب زینے پر اوپر چڑھے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں، جب زینے سے نیچے اترے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں۔ اس کی بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ وہ دن ہیں کہ ان دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھیے، اللہ نے چاہا تو بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلکہ ساتھ میں سبحان اللہ بھی پڑھیے، الحمدللہ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب تلاوت قرآن پر ملتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم۔ دوسرا نیک کام جو ماہ رمضان کے بعد ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ ابھی کس بات پر گفتگو چل رہی تھی؟ ذکر کرنا۔ ذکر کے اوپر اب تک گفتگو چل رہی تھی۔ شروع میں ہم نے سنا تھا نا کہ 2 کام جو کرے اللہ پاک اس کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تو دوسرا جو کام بتایا گیا وہ شکر ادا کرنا بتایا گیا۔ یہ بھی بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کے متعلق تعلیمات دی، تو ان تعلیمات کی ابتدا تقوی سے فرمائی۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے ایمان والو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ پھر ان تعلیمات کے اختتام پر فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم ہوا نیکی کا آغاز تقوی سے اور اختتام شکر پر ہوتا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد یہ تصور کرتا ہے میری کیا اوقات کہ میں نیکی کروں، میری کیا اوقات کہ میں یہ اچھے کام کر لوں، یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، تب میں نے کیا ہے یہ سب۔ تو پتہ چلا تقوی پر نیکی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر
نیکی کا اختتام شکر پر ہوتا ہے۔ امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں جب بندے کو عبادت کی توفیق نصیب ہو اس عظیم الشان نعمت کے بعد دو وجہ سے شکر لازمی کرنا ہو چاہیے۔ اول اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمت کو دوام ملتا ہے، یعنی نعمت باقی رہتی ہے، چھنتی نہیں ہے۔ دوسرا اس لیے کہ شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا اگر ہم عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کریں گے تو اس کی برکت سے مزید عبادت کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا، مغفرت والی گھڑیاں نصیب ہوئی، رحمتوں والے دن ملے، الحمدللہ۔ خوش نصیبوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، سحری و افطاری کی برکتیں لوٹتے رہے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ اب ہم پر لازم ہے کہ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اب ہم پر یہ لازم ہے۔ اس سے انشاءاللہ الکریم خود پسندی کی آفت سے بچ جائیں گے، خود پسندی کی آفت سے بچ جائیں گے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی کرے اسے روز قیامت 10 گناہ نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا جو نیکی لے کر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پہنچے اسے 10 گناہ بڑھا کر اجر ملے گا۔ یعنی نیکی کرنا ایک کام ہے، پھر اس نیکی کی حفاظت کرنا، اس نیکی کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا، قبر میں اترنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں جن کی وجہ سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، مثلا ریاکاری کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، دکھاوے کے سبب، خود پسندی کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، غیبت، حسد اور باطنی بیماریاں نیکی کو کھا جاتی ہیں، ظلم کرنا، مسلمان بھائیوں کے حق کو مارنا، تکلیف پہنچانا نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بہت ساری برائیاں ہیں جن کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے نیکی تو کر لی، اللہ پاک نے توفیق بخشی تو ہم نے روزے رکھے، توفیق ملی تو تراویح پڑھی، توفیق نصیب ہوئی تو ماہ رمضان میں نیک کام کیے۔ اب لازم ہے کہ ہم ان نیک کاموں کی حفاظت کریں، لازم ہے ہم پر یہ۔ اور وہ کیسے کریں؟ اللہ پاک نے ہمیں شکر کی تعلیم دی، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ الکریم اس نعمت کو